بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد ازاں میں فضیلت الشیخ پرویز مدنی حفظہ اللہ کو مدعو کرتا ہوں۔ آپ عمر آباد سے فضیلت مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر آپ نے بی اے اور ایم اے کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد تاریخ میں آپ کی پی ایچ ڈی یعنی دکتورا چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھی علم میں برکت دے۔ اس کے علاوہ دارالہدیٰ اڑپی کے آپ ذمہ دار بھی ہیں۔ کتابوں کی توزیع اور لائبریریوں کے انعقاد میں شیخ کا کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس عمل کو بھی قبول کرے۔ ہم فضیلت الشیخ سے مؤدبانہ انداز میں التماس کرتے ہیں کہ آپ دائس پر تشریف لائیں۔ فضیلت الشیخ پرویز مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء اور حاضرین، یقیناً اور اسی طرح ہمارے اس بزم میں موجود مائیں اور بہنیں، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوئی کہ آج مجھے بنگلور سے واپس اڑپی لوٹنا تھا، تو شیخ محترم نے، شیخ عبد المقید صاحب نے بتلایا کہ سیرت کے موضوع پر ایک بہترین پروگرام ہے۔ تو بحیثیت شریک میں یہاں پہنچا تھا، پھر بحیثیت مہمان، پھر بحیثیت مقرر میں تبدیلی یہ دیکھ رہا ہوں۔ جب اس موضوع کو میں نے سنا، سیرت نبوی کی اہمیت حالات حاضرہ میں، تو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ سیرت نبوی ایک ایسا موضوع ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جسے فرماتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے آخری دستے کی اصلاح اسی سے ممکن ہے جس سے اس امت کے پہلے دستے کی اصلاح ہوئی تھی، کتاب اللہ و سنت رسول۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو مختصر تعارف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کروایا، کان خلقہ القرآن، قرآن مجید کی چلتی پھرتی تصویر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ تو یہ جو سیرت نبوی، اگر ہم موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، نت نئے قوانین جو ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کی جو فضا بنی ہوئی ہے، آزمائش و ابتلا، شاید ہمارے علاقے میں نہیں لیکن جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں وہ پریشان ہیں۔ اس موقع پر اگر ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں بہترین سلوشن ملیں گے، کہیں اور نگاہ دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے آپ نے دکتور کے خطاب میں سنا، کتنا آپ کو آزمایا گیا، کتنا آپ کو تپایا گیا،
اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر آپ پر دباؤ ڈالنے کی کتنی کوشش کی گئی. اگر اس مجلس میں صرف ہیڈ لائنز بھی اگر ہم گناتے جائیں تو وقت ناکافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تقریباً جو 7 اولاد تھے، 6 بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے ہیں. کتنی بڑی آزمائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سب سے محبوب ترین شہر تھا مکہ شہر، اس مکہ سے آپ کو نکالا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے جو اذیت دی گئی، ایک لمبی فہرست ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے آزمایا گیا آپ جانتے ہیں. عمار، یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، پورے خاندان کو کیسے آزمایا گیا آپ جانتے ہیں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، ظالموں نے انہیں کتنے وحشی انداز میں شہید کیا، یہ تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے. کعبۃ اللہ کے صحن میں خباب پہنچ کر جو شکایت کرتے ہیں کہ اہل مکہ ہم پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، وہ الفاظ سننے لائق ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کعبہ میں ہیں اور ان کے لیے بد دعا کریں. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سولی پہ لٹکایا گیا، یہ تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے. ابھی آپ نے خطاب میں سنا، سن 4 ہجری کا واقعہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، احد کے زخم ابھی دھلے نہیں ہیں، 70 صحابہ کی شہادت کا غم، اس سے آپ ابھی سنبھلے نہیں ہیں. کچھ ہی دنوں بعد رجی کی شکل میں 10 صحابہ کی شہادت، اور اسی مہینے بیر معونہ کی شکل میں 70 صحابہ کی شہادت. یہ ناقابل فراموش تھی، اور یہ ایسا زخم تھا جس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت دیر تک رہا، یہاں تک کہ وفات سے کچھ لمحات پہلے اسی غم و علم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی کہ آپ جائیں اور شہداء احد کے حق میں دعا کریں. اور اس کے علاوہ موب لنچنگ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ مصطلحات اس دور کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں. آپ صحابہ کی تاریخ سے اور سیرت رسول سے واقف ہیں، کتنا نہیں ستایا گیا آپ کو. نماز کی حالت میں آپ کے گلے میں چادر کو رسی کی شکل بنا کر آپ کے گلے کو دبوچ دیا جاتا. اونٹ کی بڑی وزنی اوجھڑی گندگی آپ کو نماز کی حالت میں لا کر آپ کے پیٹ میں ڈالا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جادو تک کر ڈالا ان ظالموں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سے زائد کئی دفعہ قتل کرنے کی سازشیں کی، چکی کے پاٹ کو آپ کے اوپر ڈالنے کی کوششیں کی. خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی خاتون نے زہر کا گوشت پیش کیا. یعنی پوری سیرت ہمیں بتلاتی ہے کہ ہماری تاریخ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اگر ہم پلٹ کر اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ التاریخ یعید نفسہ، کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. ان مصائب میں، ان مشکلات میں ہمیں اسی چیز کو دہرانا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حوادث کا، ان آزمائشوں کا مقابلہ جس انداز اور جس اسلوب سے کیا، جسے اسلوب نبوی سے جو ہم نے تعبیر کیا ہے، اسی چیز کو اگر ہم اپنائیں گے تو پھر حالات کا رخ موڑتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا. جس شہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، اسی شہر میں کچھ ہی سال بعد آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. فتح مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. مشکل حالات کا آنا یہ فطرت ہے، لیکن امت کے ذمہ داران کو چاہیے، علماء امت کو، عمائدین ملت کو چاہیے کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن اسالیب کو اپنایا تھا اس کو اپنایا جائے. صرف آپ تاریخ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عہد لے لیجئے. وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان پر آزمائشیں جو پڑی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وفات رسول کے بعد مجھ پر اس قدر آزمائش اور اس قدر مصیبتیں پڑی، اگر وہ رات پر پڑتی تو وہ اجالا اور صبح ہو جاتی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ صحابہ پر وفات رسول سے ایسا صدمہ لاحق ہوا جس طرح موسم برسات ہے، موسلادھار بارش ہے اور بکریوں کا ایک ریوڑ بغیر چرواہے کے ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بحیثیت خلیفہ منتخب ہوئے تو ان کے سامنے جو چیلنجز تھے ذرا سوچ کر دیکھیں. عرب مرتد ہو رہے ہیں، زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ہر علاقے میں مدعیان نبوت کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی مسیلمہ کذاب کی شکل میں، طلحہ اسدی کی شکل میں، اور جب مردوں کے نبوت کے اعلان ہو رہے تھے تو خواتین کہاں چھپ بیٹھنے والی، سجاہ اور دیگر خواتین کی شکل میں بھی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے. ان حالات کو دیکھ کر مدینے کے اطراف جو بدو بستے تھے، اعراب جسے کہا جاتا ہے، وہ مدینے پر حملہ کر رہے ہیں. یہود اور نصرانی وہ اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے. ان نازک حالات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ثابت قدمی سے، جس عزیمت سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا، ہمیں اس تاریخ کو دہرانے کی ضرورت ہے. اسی بیچ جیش اسامہ کا مسئلہ آتا ہے. صحابہ بڑے خیرخواہانہ انداز میں آپ سے آ کر کہتے ہیں، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حالات بڑے ناگفتہ بھی ہیں، ادھر مدعیان نبوت، ادھر مانعین زکوٰۃ، ادھر عرب مرتد ہو رہے ہیں. ایسے حالات میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو بھیجنا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، روم کی طرف بھیجنا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اور خلاف حکمت کے خلاف یہ بات ہوگی. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اسامہ کے لشکر میں بڑے بڑے صحابہ، عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات ہیں، کبار صحابہ کو قیادت سونپی جائے لیکن اسامہ کو ہٹایا جائے. پھر کسی نے کہا اسامہ تو غلام کے بیٹے ہیں، ان کی جگہ کسی اور کو لایا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ثابت قدمی سے ان حالات کا مقابلہ کیا اور ان کے جو الفاظ تھے، جو کلمات تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں وہ پہلا شخص بننا نہیں چاہتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرے. اگر مجھے پتا چلے کہ مدینے میں ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا اور مدینے کے اطراف و اکناف مختلف قسم کے مودی جانور ہیں جو اذیت پہنچائیں گے، ان مشکل حالات میں بھی اسامہ کا لشکر جا کے رہے گا. تو یہ ایسی حکمت عملی تھی. آپ اس کے بعد جو اس کے نتائج جو مرتب ہوئے اس پر غور کریں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جس راستے سے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر نکلا تھا 3000 صحابہ کی تعداد میں، تقریباً تبوک اور اس سے آگے 1000 کلومیٹر سے زائد کا یہ مسافت تھی. 70 دن جانے میں اور 70 دن آنے میں تقریباً 3 سے 4 ماہ کی مدت میں اس راستے پر جو فوج کا جانا اور آنا ہوا تو اس پورے علاقے میں ایک ایسی ہیبت بیٹھ گئی کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ مسلمانوں کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ یہاں ان کے قائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اس کے کچھ ہی لمحات میں اتنا بڑا لشکر، حالانکہ انہیں بہت چیلنجز ہیں، اس کے علاوہ اس کے باوجود 3000 کے لشکر روم تک جا رہی ہے اور واپس آ رہی ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دوسرے علاقوں میں نجد اور اس کے اطراف و اکناف جو ارتداد کا ماحول، مانعین زکوٰۃ کا ماحول اور مدعیان نبوت کا جو ماحول پیدا ہوا تھا، اس پورے 1000 کلومیٹر کے بیلٹ پر ہم تاریخ میں نہیں سنتے ہیں کہ یہاں کوئی نبوت کا دعوے دار کھڑا ہوا، یہاں کوئی زکوٰۃ کا انکار کیا یا اسی طرح ارتداد کی یہاں فضا پھیلی، یہ نہیں سنتے ہیں.
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا بڑا حکمت پر مبنی فیصلہ تھا. پھر اس کے بعد جو انہوں نے مدعیان نبوت اور مانعین زکوٰۃ اور مرتدین کا جو مقابلہ کیا وہ آپ جانتے ہیں. سیرت چاہے وہ سیرت نبوی ہو یا خلفائے راشدین کی ہو، وہ ہمیں ایک سبق دیتی ہیں کہ ہم حالات کا مقابلہ کریں. حالات کے حساب سے، وقت کے حساب سے ہماری اسٹریٹجی اور حکمت عملی میں تبدیلی آتے رہے، روٹین سے ہٹ کر ہماری محنتیں اور کوششیں ہوں. آپ دیکھیں مکہ میں صحابہ کو جب ستایا جا رہا ہے اور مشرکین مختلف قسم کے اسالیب اختیار کر رہے ہیں، اگر آپ وہ اسالیب جس کو مشرکین نے دعوت کو روکنے کے لیے اپنائے، تقریباً 14 اسالیب ہیں. وقت مناسب نہیں ہے کہ پوری تفصیل سے ہم بتائیں، آپ کبھی جا کر تحقیق کر لینا. 14 ایسے اسالیب اختیار کیے جس سے اسلام کے راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوششیں کی گئی. انہی میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق، صحابہ اکرام کو اذیت پہنچانا، اور ڈپلومیٹک انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی کوشش. کبھی آپ پر بڑوں کا دباؤ ڈال کے ابو طالب کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دعوت کو روک لیا جائے. کبھی زہر دیا گیا، کبھی جادو کیا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا قتل کی سازش کی گئی. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو صحابہ موجود تھے انہیں یہاں سے دربدر کیا جائے، اور حبشہ کی شکل میں ہجرت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. یہ ہم اگر اس کو دیکھیں گے آزمائش کے تناظر سے تو یقیناً آزمائش ہے، لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پوشیدہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے رخ کو مقامی اور محلی پیمانے پہ جو دعوت تھی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی اور انٹرنیشنل انداز میں اس کو منتقل کیا، اور صحابہ اکرام کو حبشہ کی ہجرت کرنے کی اجازت دی. ایشیا کے اس خطے میں جو دعوت تھی اس کو ان مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ یعنی افریقہ کو منتقل کیا. اگر یہ آزمائش نہ ہوتی تو اس وقت اسلام افریقہ میں منتقل نہ ہوتا. اس تناظر سے آپ ان واقعات کو دیکھیں. صلح حدیبیہ کے واقعے کو آپ لے لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا دباؤ تھا، کس قدر شروط آپ پر لاگو کیے جا رہے ہیں. 1500 مسلمان احرام کی حالت میں ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے واپس مدینہ لوٹ جاؤ. کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے جہاں سے توحید کی کرنیں پھیلی، اس گھر کے طواف سے روکا جا رہا ہے. مختلف امبیسڈر آ رہے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مسلمانوں کی جانب سے نیابت کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ حل کی طرف آگے نہیں بڑھ رہا ہے. پھر اس کے بعد سہیل آتے ہیں. اس نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیر کی امید کرتے ہیں کہ اب معاملہ حل ہو جائے گا، کیونکہ سہیل نام سہل اور سہیل آسانی کا مطلب ہے. تو پھر اس کے بعد جو مشرکین اور مسلمانوں میں جو ڈیل ہوئی اس کو تھوڑی دیر کے لیے غور کریں. کتنا مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا جس کو صحابہ اور اللہ کے رسول نے سہا. سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ آپ مکہ لوٹ جائیں، مکے سے واپس مدینہ لوٹ جائیں. آپ جو احرام کی حالت میں ہیں ہم آپ کو طواف کی اجازت نہیں دیں گے، اگلے سال عمرہ کر لینا، اور اگلے سال بھی صرف 3 دنوں کی مدت کے لیے آپ آؤ گے. 10 سال تک جنگ بندی ہوگی. اور سن لو، اگر کوئی مکہ سے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آتا ہے تو اسے شرافت کے ساتھ ہمارے یہاں لوٹاؤ گے، اور اسی طرح اگر مدینے سے کوئی مرتد ہو کے ہمارے پاس آئے تو ہم نہیں لوٹائیں گے. پھر وقت آیا پیپر ورک کا کہ اتفاق کو لکھا جائے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ. تو سہیل ابن عمرو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اگر ہم اللہ کو مانتے تو ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. وہ لفظ لکھو جو ہم زمانے جاہلیت میں بولا کرتے تھے، بسمہ تعالی لکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. ہر شرط آپ کو منظور تھی. پھر اس کے بعد وقت آیا من محمد رسول اللہ. آپ نے جیسے ہی لکھا تو سہیل نے کہا اگر ہم آپ کو رسول تسلیم کرتے تو ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں رہتا. محمد ابن عبداللہ لکھو. کاتب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا گراں گزرتا ہے اور وہ صاف انکار کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ میں نہیں مٹھا سکتا.
تو خود اللہ کے رسول آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے, اور اس لفظ کو جا کر مٹا دیتے ہیں. اتنے دباؤ میں فیصلہ کر رہے ہیں, بظاہر اتنا پریشر لگ رہا ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوتا ہے, اور صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں. اتنے غصے میں تھے وہ, کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا اسلام سچا مذہب نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ تو پھر یہ بزدلی کس چیز کی؟ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیق اکبر, آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر, اپنے آپ کو سنبھالو, حق میں رہو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ لیا ہے, یقیناً اس میں حکمت ہے, یقیناً اسی میں خیر ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اتنا پچھتاوا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بعد میں اس غلطی کی وجہ سے کئی زمانے تک نفلی روزے رکھا کرتے تھے. اب اس کے بعد, ان پریشانیوں کے بعد راحت کی خوشخبریاں سنیے. آپ مکہ سے مدینہ ابھی لوٹے بھی نہیں ہیں, انا فتحنا لک فتحا مبینا, فتح کی خوشخبریاں, سورۃ الفتح کا نزول ہوتا ہے. 6 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی. 2 سال بعد جب آپ واپس آ رہے ہیں فتح مکہ میں, تو مسلمانوں کی تعداد فتح مکہ میں 10,000 کی ہو جاتی ہے. پھر مزید 4 سال بعد جب آپ حجۃ الوداع کی شکل میں آ رہے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے. اب ذرا سوچ کر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کیا حکمتیں اپنائیں ان مشکل ادوار میں, جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چند ہی سالوں میں صحابہ کی تعداد 1,500-3,000 سے آگے بڑھ کر 1 لاکھ تک پہنچ رہی ہے. ان میں سے 2-3 اہم باتیں میں آپ کی طرف اشارہ کرتا ہوں. تو سب سے پہلے یہ جو قوانین ان پر لاگو کیے گئے, یہ قوانین انہیں اجازت دیتے تھے کہ اطراف و اکناف کے قبائل کو خوب دعوت پھیلائیں. آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا, اور جتنے قبائل مشرک تھے لیکن وہ مشرکین مکہ سے راضی نہیں تھے, وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلف میں داخل ہو جاتے ہیں, آپ کے الائنس بن جاتے ہیں, اور اس میں کئی لوگ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر یہاں ہم تھوڑی دیر رک کر یہ سوچیں تو موجودہ حالات میں ہمارے برادران وطن میں وہ طبقہ جس کو شودر ذات کہا جاتا ہے, جس کو دلت کہا جاتا ہے, یہ ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کے درمیان اتفاق ہے کہ اگر تم مذہب اسلام کو اپنانا چاہتے ہو تو ہمارے پاس کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام ایک انسان کے کتنے حقوق دیتا ہے جن حقوق سے وہ لوگ محروم ہیں. یہ جو طبقہ ہے ان کی تعداد تقریباً 40 سے 45 کروڑ, کچھ لوگوں نے 50 کروڑ تک کہا ہے, یعنی 500 ملین کی تعداد ہے یہ نچلے طبقے کی. اور انبیاء کی تاریخ ہے کہ ان کے ماتحت اکثر نچلے طبقے کے لوگ ہوا کرتے تھے. اگر ان حالات میں اس نچلے طبقے کی طرف ہماری توجہ مبذول ہو اور ان کے لیے خیرخواہانہ انداز میں اسلام کے محاسن پیش کیے جائیں تو دن دور نہیں ہے کہ لوگ اسلام کو بخوشی اپنا لیں گے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اطراف و اکناف کے قبائل اور مکہ کے اطراف و اکناف کے مشرک قبائل کے ساتھ آپ نے جو تعامل کیا, چند ہی سالوں میں 1000-2000 سے لاکھ کی شکل میں بدل گئے. ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آپ نے ایک اہم اقدام جو اٹھایا مشکل حالات میں, خیبر جو کہ فتنوں کی سرزمین تھی, جہاں سے یہودی خندق کی جو لڑائی ہوئی تھی جس میں 10,000 مشرکین مدینہ پہنچ گئے تھے, 10,000 مشرکین, کلیجہ منہ کو آ گیا تھا. یہ جو قرآن مجید کی جو تعبیر ہے, آنکھیں چندھیا گئی تھی, جو آیات قاری صاحب نے پڑھی, آنکھیں چندھیا گئی, کلیجے منہ کو آ گئے, ہلا کے رکھ دیے گئے 10,000. ویسے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اختیار کی. 6 دن کی مختصر مدت میں 10,000 فٹ کی کھدائی اور 7 فٹ چوڑائی اور 10 فٹ گہرائی, ایک زبردست کھائی بنائی
کہ 10,000 کے 10,000 مشرکین آگے ہیں اور مسلمانوں کا ذرا برابر سمجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، جسے قرآن نے لم ینالوا خیرا کے الفاظ سے تعبیر کیا. تو مشکل حالات میں آپ کی حکمت عملی دیکھیے. یہ جو پوری خندق کی جو ترتیبات تھی یہ یہودیوں کی ترتیبات تھی. تو اس موقع کو آپ نے غنیمت جانتے ہوئے، کیونکہ آپ مشرکین مکہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، تو آپ نے سب سے پہلے جا کر یہودی خیمے کو اجاڑ دیا، خیبر پر فتح حاصل کی. تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر حنین، تبوک، طائف، روم، فارس، اس طرح فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا. کیونکہ فتنے کی جو اصل جڑ تھی، سب سے پہلے آپ نے خیبر کا خاتمہ کیا. پھر اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حکمت عملی اپنائی، مشکل دور، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل دور میں لوکل دعوت کو انٹرنیشنل بنانے کے لیے آپ کے سفراء، آپ کے ایمبیسڈرز کو، صحابہ اکرام کو روم کی طرف، فارس کی طرف، کسرا، ہرقل اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور مصر کے بادشاہ مقوقس اور بحرین کے بادشاہ، ان تمام کے نام اسلام کے دعوتی خطوط لکھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سفراء وہاں پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان بادشاہوں تک پہنچتی ہیں، ان کا جو رد عمل تھا، کچھ لوگ اسلام قبول کیے، کچھ لوگ ہدیہ آپ کو بھیجے، کچھ لوگوں نے آپ کے خط کو پھاڑا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عالمی جب رنگ اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات و ثمرات کس قدر عمدہ تھے ہم جانتے ہیں. بہرکیف خلاصہ یہ ہے کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخری دستے کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب ہم ان چیزوں کو اپنائیں جس کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے پہلے دستے کے لیے کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات انشاءاللہ یہ مشکل وقت راحت میں بدل جائے گا، اور آنے والے جو مصائب ہیں وہ ہمارے لیے خوشخبریوں کی شکل اختیار کرے گی. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور یقیناً باتیں مجھے کہا بھی گیا تھا کہ یہ بلا عنوان اور ایک اوپن گفتگو ہوگی. ہو سکتا ہے میں نے پروگرام کے جو بنیادی عنوان ہے صرف سیرت، اس سے ہٹ کر بات کو میں نے آگے بھی بڑھایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موجودہ حالات میں علماء اکرام کی نگرانی میں اور امت کے حقیقی رہنماؤں کی نگرانی میں ان حالات کا اچھے انداز سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.